یہ ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں دو ہی چیز، اللہ کا سخت ترین عذاب، لیکن دوسری طرف وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی بخشش بھی ہے اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ ہمارے اوپر ہے کہ یہ جو دنیا اللہ نے دیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں عقل بھی دیا، کتاب و سنت کا نزول بھی فرمایا، انبیاء کرام بھی ہمارے پاس بھیجے تاکہ ہم سمجھ سکیں، اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو اللہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے، اللہ رب العالمین، کہ آپ عذاب والے راستے کو اختیار کیجئے گا یا اللہ کی مغفرت اور خوشنودی والے راستے۔ پھر اللہ آخر میں کہتا ہے، آیت کے آخر میں، سنو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا اگر تم اختیار کرو گے تو سن لو، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ مطلب آج آپ نے اتنا کما لیا، پوری پراپرٹیز جمع کر لی، اب سوچ رہے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پتہ چلا کہ کل آپ کی جنازے کی نماز ہے، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ زندگی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، رشوت دے کر کے ملک الموت کو روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھے گا ملک الموت کہ اس کی بیٹی کی کل شادی ہے، اس کا بیٹا کل کامیاب ہوگا، اس کو کل عمرے پہ جانا ہے، بہت سارے قرض کو ادا کرنا ہے، کچھ نہیں۔ اجل مسمى، موت لکھی ہے، آ کر کے رہے گی، اس کے لیے تیاری کرو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ جو انسان پوری دنیا کا مالک ہوتا ہے وہ بھی مرتا ہے، اور جو بھیک مانگ کر کے کھاتا ہے یا کچڑے کے ڈبے سے اٹھا کر کے اپنی بھوک کو مٹاتا ہے وہ بھی مرتا ہے۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک دنیاوی جاہ و مال، شہرت، عزت یا دولت کی وجہ سے فیصلے نہیں ہوتے۔ جو جس قدر متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ اسی قدر اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ اور تقوی چہرے پر نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو آپ کو سب کے سامنے، اکیلے میں، اندھیرے میں، دن میں، رات میں گناہوں کو چھوڑنے پر اور نیکی کے کرنے پر مجبور کر دے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ سب سامنے ہیں، اللہ اللہ اس کے رسول کا نام لے، اکیلے میں جائے تو شیطان بن جائے۔ تقوی اسی کیفیت کا نام ہے۔ تو اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جتنا جی لیں، جتنا بھی جی لیں، پوری دنیا نہیں، اس جیسی 10 دنیا بھی آپ کے نام ہو جائے، کندھے پر اٹھا کر کے آپ کو جنازے میں آپ کے اوپر جنازہ پڑھ کر کے آپ کو دفنایا جائے۔ اب دوسری طرح سے سمجھیں، ہر انسان محنت کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے تاکہ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے اپنا گھر ہو۔ جب گھر ہوتا ہے تو اپنے حساب سے خرچ کر کے بیڈ روم کو سجاتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ جب سجا لیتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، کیا چاہنے کے باوجود وہ اس بیڈ روم میں اپنی قبر بنا سکتا ہے؟ جس کو سجایا تھا اپنی محنت کے پیسے سے، بڑی تمنائیں اور آرزویں باندھ رکھی تھی اس نے دل میں، تمام خواہشوں کے باوجود اسے اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا جس مٹی سے بھاگ کر کے وہ کہیں اور چھپنا چاہتا تھا یا بچنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے رب العالمین کی رضا ہمیشہ مطمئن نظر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھی دی گئی اور آخرت بھی دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی۔ نبی سے بھی زیادہ بلند سوچ والے ہم ہو سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نہیں کہا اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہو دنیا گزار لو، کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کی اتباع کرو۔ جن چیزوں کو وہ ترجیح دیتے تھے ان چیزوں کو تم ترجیح دو، جن چیزوں سے وہ بچتے تھے، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچاتے تھے، تم بھی بچاؤ، تب جا کر کے سچے امتی کہلاؤ گے۔ یہ بات صرف عوام کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے۔ اللہ وہاں یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ عالم ہے تو اس کی کسی چیز کو نہیں دیکھنا، سارے کا ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک چیز کا۔
تمام انبیاء کھڑے ہوں گے.